السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جان رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کو جاسوسی اور جرم و سزا پر مبنی بہترین کہانیاں سننے کو ملیں گی، اور سچے واقعات پر مبنی کہانیاں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے مقتول مسیحا۔ شروع کرتے ہیں۔ میں نے آصف علی سے پوچھا، آصف علی، آپ نے ملزم کے ساتھ مل کر تقریباً 1 سال کام کیا ہے۔ میرا اشارہ رات 10 بجے سے 11 بجے تک کمبائنڈ ڈیوٹی کی جانب ہے۔ اس دوران میں تم نے ملزم کی شخصیت، بول چال کے انداز، عادات و اطوار وغیرہ کا گہرا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا ملزم ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے کا شوقین تھا؟ جی نہیں، میں نے اسے کسی انگلی میں کبھی کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ آصف علی سے پہلے سوئپر جاوید نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ملزم انگوٹھیاں وغیرہ پہننے کا عادی یا شوقین نہیں تھا، لیکن پوسٹ مارٹم والی فائل میں جو رپورٹس لگی ہوئی تھیں ان میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا تھا کہ قاتل نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ مقتول کی گردن پر سے تلاش کیے جانے والے انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ہی انگوٹھیوں کے مخصوص دباؤ کے آثار بھی نوٹ کیے گئے تھے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا یہ نقطہ میرے موکل کے حق میں جاتا تھا، کیونکہ حالات و واقعات اور ثبوت و شواہد کی روح سے ملزم ناصر محمود انگوٹھیاں نہیں پہنا کرتا تھا۔ کرسی انصاف پر براجمان جج بڑی دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری کارکردگی اور مقصد کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آصف، اگر میں تم سے کوئی ذاتی نوعیت کا سوال کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنی رقم ہوگی؟ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کافی عرصے سے میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک نہیں کیا۔ تم عموماً کتنے دنوں کے بعد اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہو؟ میں اس کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اکاؤنٹ میں بڑی رقم جمع نہیں رہتی، مثلاً لاکھوں، کروڑوں؟ جناب، آپ لاکھوں کروڑوں کی بات کرتے ہیں؟ جس شخص کی ماہانہ تنخواہ 800 روپے ہو، اس کا اکاؤنٹ اتنا صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ اکاؤنٹ بچت کے لیے کھولا تھا، کبھی 200 کبھی 400 اس میں جمع کرا دیتا ہوں۔ اس وقت بمشکل میرے اکاؤنٹ میں 2-2.5 ہزار روپے ہوں گے جو میں نے پچھلے 1-1.5 سال میں پیسہ جمع کیے ہیں۔ 200-400 جمع کراتے رہتے ہو، اور اس وقت تمہارا بیلنس 2.5 ہزار سے زیادہ نہیں۔ ناصر، کیا تم نے صرف ایک ہی بینک میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے یا؟ صرف ایک ہی بینک میں جناب، وہی بینک جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آصف علی، ذرا سوچ کر بتاؤ، پچھلے 1 سال کے دوران تم نے کبھی کوئی بڑی رقم بینک میں جمع کرائی ہو، مثلاً 3، 4 یا 5 ہزار؟ نہیں جناب، کبھی بھی نہیں۔ آصف، تم نے معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں 2، 3 یا 4 ہزار کی رقم یکمشت بینک میں جمع نہیں کرائی، لیکن 5 فروری کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے 4,500 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیے تھے، یعنی پورے 4,500 روپے۔ آبجیکشن یور آنر۔ جناب علی، وکیل صفائی غیر متعلقہ باتوں میں گواہ کو الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جناب علی، ابھی تک میری زبان سے ایک لفظ بھی غیر متعلق خارج نہیں ہوا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں نرمی سے کہا۔ میری اس نرمی کو کمزوری سمجھ کر وہ شیر ہو گیا اور جارحانہ انداز میں پوچھا، زیر سماعت کیس سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 5 فروری کو استغاثہ کے گواہ آصف علی نے اپنے اکاؤنٹ میں 4,500 روپے ڈپازٹ کیے تھے؟ اس بات کا ثبوت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بینک کا ریکارڈ میرے دعوے کی تصدیق کر سکتا ہے، اور ضرورت محسوس ہونے پر فروری کے مہینے کی اسٹیٹمنٹ نکلوائی جا سکتی ہے، لیکن میرے فاضل دوست، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی عقل یا کم از کم آپ کی یادداشت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کروں، بلکہ اگر موقع ملے تو ماتم بھی کر ڈالوں۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ سلگ کر بولا۔ میں نے کہا، آپ کی یادداشت کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر عمر حیات کا قتل 4 فروری کی صبح ہوا تھا، اور اسی روز یہ انکشاف بھی ہوا کہ کلینک کی دن رات کی آمدنی
مبلغ 4,500 روپے ڈاکٹر کی میز کی دراز میں سے غائب ہو گئے۔ ان دونوں معاملات کو میرے موکل کی گردن سے لپیٹ کر آپ اس طرح خوش ہو رہے ہیں جیسے دنیا کا کوئی عظیم کارنامہ انجام دیا۔ انہی حالات میں وقوعے کے اگلے روز یعنی 5 فروری کی صبح استغاثہ کا گواہ آصف علی اپنے اکاؤنٹ میں اتنی مالیت کی رقم جمع کراتا ہے، لیکن معزز عدالت میں وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے زندگی بھر کبھی اتنی بڑی رقم ڈپازٹ نہیں کی۔ اور میرے فاضل دوست، آپ کی عقل کا ماتم میں اس ذیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان دو واقعات میں کوئی ربط ضبط اور کوئی تعلق واسطہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وکیل استغاثہ میرے اس کڑے استفسار پر خجل سا ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے اسے ندامت اور شرمندگی کے بحر بیکراں میں ڈبکیاں کھاتے چھوڑا اور استغاثہ کے گواہ آصف علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آصف، تم نے 5 فروری کو اپنے اکاؤنٹ میں 4,500 روپے جمع کرائے تھے یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، اور یہ مت سوچنا کہ میں نے بینک سٹیٹمنٹ والی بات بس ایسی ہی کی ہے۔ اسے خالی خالی دھمکی نہ سمجھنا، میں نے اس سلسلے میں تمہارے بینک مینیجر سے بات کر لی ہے، بس عدالت کے حکم کی دیر ہے۔ ہاں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا، میں نے بینک مینیجر سے بات کرنے کا محض جھانسا دیا تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، مگر وہ حوصلہ ہار گیا۔ یہ وہی رقم تھی نا جو تم نے ڈاکٹر کی میز کی دراز سے چرائی تھی؟ ڈاکٹر عمر حیات کو؟ میں نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا، اور میں نے یہ رقم… وہ بولتے بولتے ایسے رکا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، لیکن میں اس مرحلے پر اسے رکنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے میں نے کہا، آصف، میں جانتا ہوں کہ تم نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا، اور مذکورہ رقم تم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت چرائی جب تم ڈاکٹر یاور عباس کو فون کر کے کلینک کا معائنہ فرما رہے تھے۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وقوعے کے روز کلینک کی جو صورتحال تھی، اس سے تم نے بھانپ لیا تھا کہ قتل کی اس واردات کا سارا شک ناصر محمود کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تم نے دن رات کی ساری آمدنی اڑا لی۔ اگلے روز یعنی 5 فروری کو تم نے یہ چوری شدہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دی۔ تمہیں یقین تھا کہ رقم کی یہ چوری بھی ملزمی کے کھاتے میں جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تم قاتل نہیں ہو، صرف ایک موقع پرست چور ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وہ ریلنگ کو تھامے تھامے ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ انسان 2 چیزوں کا پتلا ہے آصف، نمبر 1 مٹی کا، نمبر 2 خطا کا۔ اگر کوئی انسان ہے تو اسے زندگی میں خطا بھی ہوگی، کیونکہ اس مشن کے لیے شیطان 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم چوری شدہ رقم ڈاکٹر یاور عباس کے حوالے کر دو تو وہ تمہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں گے بلکہ تمہاری نوکری بھی بحال رہے گی۔ بہت بہت مبارک ہو میرے فاضل دوست، آپ نے ایک کیس تو حل کر دیا، لیکن ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کا معاملہ ابھی باقی ہے، سہولت رضوی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ استغاثہ کا ایک گواہ بھی تو ابھی باقی ہے، میں نے اس کے طنز کا منہ توڑ جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، رضوی صاحب، میں نے کوئی ایسی پیچیدہ بات تو نہیں کر دی جس کا مطلب اخذ کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست آپ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور آپ ہی اپنے ایک ممبر کو بھولے ہوئے لگ بھگ نصف درجن گواہ شہادت کے لیے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، صرف ایک باقی بچا ہے۔ آپ اسے عدالت میں پیش کریں، آپ کا دوسرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ میں نادر خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 4 روز کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ نادر خان ایک قوی الجثہ اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے کھرپا قلموں کے ساتھ ایک مخصوص قسم کا ہیئر سٹائل بنا رکھا تھا، تاہم اس کے سر کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے۔ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ جب وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوا تو خاصا نروس دکھائی دیتا تھا۔ اس میں اور وکیل استغاثہ میں وہ میلان نظر نہیں آتا تھا جو اس رشتے کا ترائے امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ میں کوارڈینیشن کے اس فقدان کا سبب جانتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ جج کو بھی اس معاملے کا پورا آئیڈیا ہو چکا تھا۔ پچھلی پیشی پر بہت کچھ واضح ہو گیا تھا، جبھی گزشتہ پیشی پر اس نے صرف 4 دن بعد کی تاریخ دی تھی۔ گواہ حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میری توقع کے برخلاف سہولت رضوی نے نہایت ہی مختصر سی جرا کے بعد مجھے ٹرن دے دی۔ وکیل استغاثہ کے اس ماٹھے طرز عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ
اس کے تازیے کم و بیش ٹھنڈے ٹھار ہو چکے ہیں۔ میں جج کی اجازت حاصل کر کے استحاثہ کے گواہ کی طرف بڑھ گیا۔ خان صاحب، آپ مجھے تو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ شاید وہ مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب میں آپ کو نہیں جانتا، بس اتنا پتہ ہے کہ آپ ملزم کے وکیل ہیں۔ ملزم کا وکیل تو میں اس عدالت میں ہوں۔ میں عدالت سے باہر واقع آپ کے ہوٹل کی بات کر رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کے ہوٹل سے چائے پینے آ جاتا ہوں۔ آپ کی چائے کا اپنا ایک منفرد ذائقہ ہے، اور چائے بنانے میں آپ اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ شاید آپ نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا۔ آپ کے دونوں ہاتھ مشین کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ اسی انہماک کے سبب آپ نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی، ورنہ آپ دیکھتے ہی فوراً مجھے پہچان جاتے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہوں گے۔ جی ہاں۔ خان صاحب، آپ کو اپنے بہنوئی تو اچھی طرح یاد ہوگا۔ میں فیروز خان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے بہنوئی تقدیر خان کے بہنوئی فیروز خان کو یاد رکھا ہوا ہے تو پھر آپ فیروز خان کی بیوی یعنی تقدیر خان کی بہن کو بھی نہیں بھولے ہوں گے، اور وہ واقعہ بھی آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا جب ایک رات کشور کلینک پر بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مقتول ڈاکٹر عمر حیات نے فیروز خان کی بیوی زری گل کی طلائی بالیاں اتروا کر اپنے پاس گروی رکھ لی تھیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے کڑوے لہجے میں بولا، میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس موقع پر زری گل نے میرا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن اس درندے کو ذرا لحاظ نہ آیا اور اس نے نادر خان نے میں خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے کہا، غالباً آپ نے مقتول ڈاکٹر کو درندہ کہا ہے۔ جی ہاں۔ کیا آپ کے خیال میں اس نے انسانوں والی حرکت کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک نہایت ہی گھٹیا اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی۔ میں تو کہتا ہوں ایسے درندوں کو پہلی فرصت میں موقع ملتی ہی تلف کر دینا چاہیے۔ میرے ریمارکس پر وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عمر حیات کے ذکر نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے مجھے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ اضطراری لہجے میں میں نے استحاثہ کے گواہ سے پوچھا، ارے ہاں خان صاحب، آپ کے ہاتھوں کا اب کیا حال ہے؟ آپ اپنی 2 انگلیوں کے علاج کے لیے کسی حکیم صاحب کی دوا کھا رہے تھے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں پھل بیری کا مرض ہے نا؟ پھل بیری؟ حکیم کا علاج؟ وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے لائیں، شاباش، میں دکھاتا ہوں آپ کی کون سی 2 انگلیاں متاثر ہیں۔ دائیں ہاتھ کو آگے لائیں۔ میں نے اتنی خوبصورتی اور مہارت سے جال پھینکا تھا کہ وہ فوراً میری چال میں آ گیا۔ اس نے پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے کھولے اور میرے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی جڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں خان صاحب، ان 2 انگلیوں کی جڑوں کا رنگ آپ کی مجموعی رنگت سے بہت زیادہ سفید ہے۔ یہی تو ہے پھل بیری کا مرض جس کے لیے آپ ایک حکیم صاحب۔ یہ پھل بیری نہیں ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو انگوٹھیوں کی وجہ سے نشانات بن گئے۔ ایسے واضح اور گہرے نشانات ہاتھ کی انگلیوں پر اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب سال سے انگوٹھیاں پہنی جا رہی ہوں۔ عدالت میں آنے سے پہلے آپ نے اپنی انگوٹھیاں کیوں اتار دی نادر خان؟ کہیں آپ کے وکیل نے آپ کو یہ تو نہیں بتا دیا تھا کہ پچھلی پیشیوں پر عدالت میں انگوٹھیوں کا کچھ زیادہ ہی ذکر ہوا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ درندوں کو تلف کرنا اگر ضروری ہو جائے تو انسان موقع محل دیکھ کر فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتا۔ اگر شٹر بھی کھلا ہوا مل جائے اور یہ بھی پتہ ہو کہ درندہ گہری نیند میں ہے تو خواہ مخواہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑی قاتلانہ سی سرسراہٹ ہونے لگتی ہے۔ آپ نے بھی؟ میری بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ عدالت کے کمرے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ استحاثہ کے آخری گواہ نادر خان نے کٹہرے میں سے نکل کر اچانک خارجی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس صورتحال نے جج کو ہنگامی احکامات صادر کرنے پر مجبور کر دیا۔ متعلقہ عدالت میں شامل 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے فوراً عدالت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی نادر خان کو دبوچ لیا۔ اس کارروائی میں کیس کے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر امداد علی نے بھی سادہ لباس اہلکاروں کی بھرپور مدد کی۔ میری محنت نے IO کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ نادر خان نے اقبال جرم کرانے میں پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق انگوٹھیاں پہنے 2 مضبوط ہاتھوں نے مقتول کا گلا دبا کر اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ نادر خان نے تسلیم کیا کہ وہ انگوٹھیاں بردار ہاتھ اسی کے تھے۔
مقتول نے اس کے بہنوئی تقدیر خان کی بہن زری گل کے ساتھ 25 مارچ کی رات جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ نادر خان نے اپنے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ دن رات ڈاکٹر عمر سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن وہ اس کام کو ایسی خوبصورتی سے انجام دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی شک آلود انگلی اس کی طرف نہ اٹھے۔ پھر 4 فروری کی صبح 8 بجے جب ملزم ناصر محمود گھر جانے لگا تو اس نے نادر خان کو بتایا کہ وہ کلینک کا شٹر گرا کر نہیں جا رہا کیونکہ اندر ڈاکٹر عمر حیات سویا ہوا ہے۔ ملزم کی عادت تھی کہ وہ جاتے وقت کلینک کا شٹر گراتا اور نادر خان کو بتاتا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ نادر خان کا چائے خانہ کلینک کے بازو سے لگا ہوا تھا اور بعض اوقات نادر خان چائے کی تیاری کے دوران میں کلینک پر حفاظتی نگاہ بھی رکھتا تھا۔ ایسے میں ہی نادر خان کے ذہن میں انتقام کا جو لاوا پک رہا تھا اسے راہ مل گئی۔ ملزم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے کلینک میں داخل ہوا، بے خبر سوئے ہوئے ڈاکٹر عمر حیات کو گلا گھونٹ کر زندگی کی قید سے آزادی دلائی اور شٹر گرا کر دوبارہ اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ کلینک کا شٹر اس نے محض اس لیے گرایا تھا کہ شک کے سارے تیر ملزم کی سمت پرواز کر جائیں۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، اس کائنات میں ایک ایک ذرے کے فاصلے پر کوئی ایسی قوت بھی موجود ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا مگر اس کی سب پر گہری نظر ہے، اور جب کوئی نادر خان کی طرح منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ قوت منی خیز انداز میں مسکرانے پر اکتفا کرتی ہے۔ چور اور قاتل کی کہانی تو اختتام کو چھونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مقتول کو گہری نیند میں پہنچانے کا کارنامہ کس نے انجام دیا تھا۔ بالآخر یہی سوچ لیا گیا کہ مقتول ڈاکٹر عمر حیات نے سونے سے قبل کوئی مسکن دوا لے لی ہوگی اور وہ دوا اوور ڈوز ہو گئی ہوگی۔ سیانے لوگ شاید اسی لیے میانہ روی پر زور دیتے ہیں۔ یہ اوور اینڈ انڈر والے معاملے ہمیشہ انسان کے لیے مصائب کھڑے کرتے ہیں، اور بعض اوقات مصائب کے یہ پہاڑ اس قدر بلند اور وزنی ہوتے ہیں کہ انسان کی عمر اور حیات ان کے بوجھ تلے پس کر رہ جاتی ہے۔ کیوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔